بندہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ یہ بندہ بن جائے، بندہ بننا چاہیے۔ اور بندہ کب بنے گا؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جب بندگی کرے گا، اور جب بندگی کرے گا مرے گا نہیں۔ ہاں انتقال ہو سی، انتقال ہے، موت نہیں ہے، ختم نہیں ہے، انتقال ہے۔ انتقال دا ترجمہ تے بندے جان دے ہو، آپ روز تفصیل جان دے ہو، انتقال دا ترجمہ کرن دی تو لوڑ نہیں۔ انتقال کے معنی آپ سمجھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ ہے انتقال۔ پہلے رقبہ اتھے آئی اڑا اتھے ہو گیا، رقبہ ختم نہیں ہوا، منتقل ہوا ہے۔ پہلے اس جہان چاہیے اڑا اس جہان چلا گیا، پہلے یہاں تھا اب وہاں چلا گیا، وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے۔ اللہ اس انتقال دا فائدہ کیا ہے؟ چنگا بھلا بندہ رشتہ داراں دے اندر، یاراں دے اندر، برادری دے اندر، وسیب دے اندر چنگا بھلا بندہ وسطہ پہ ہے، تو نے انتقال ڈال دیا، یہاں سے وہاں لے گیا، اس وہاں یہاں سے وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یوسر الحبیب الی الحبیب، وہ یار سے ملنے گیا، وہ یار سے ملنے گیا۔ انتقال اسی اس واسطے رکھا ہے کہ محبوب سے ملنے گیا ہے۔ اتہائی تے یاراں دی مجلس آئی، رشتہ داراں دی مجلس آئی، دوستاں دی محفل آئی، یہاں تھا تو یہاں والوں کی مجلس تھی، اب وہاں چلا گیا ہے، وہاں والوں کی محفل چل رہی ہے۔ اتہائی تے اتھو والوں دی مجلس آئی، رشتہ داراں دی محفل آئی، یاراں دی محفل آئی، اب وہاں پہنچ گیا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت مولا علی کی کچہری میں بیٹھا ہوا ہے، حضور غوث پاک کی نظر شفقت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اتہائی تے اتھو والے دی مجلس آئی، اتھے پہنچ گیا، اتھو والے دی مجلس چل رہی ہے، ختم نہیں ہوا، مرا نہیں ہے۔ اور لوگوں مردے ہو ان جڑے بندے نہیں بنے۔ اور آپ کہیں کہ یہ عجب بات ہے، یہ اپنی طرف سے بندہ باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں آپ انبیاء کی زندگی پڑھیے، اللہ نے اس مٹی دے پتلے نو بندہ بناون واسطے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی زمین تے مبعوث کی تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس محنت دے اندر گزاریاں کہ کیویں اے مٹی دا پتلا بندہ بن جائے۔ اینو بندہ بناون واسطے انبیاء دی محنت ہے، انہوں نے محنت کی تھی کیویں بندہ بن جائے۔ پھر اولیاء دی محنت ہے کیویں بندہ بن جائے۔ مجھے بڑی تمیز ہے اور مجھے بڑا شعور ہے، میں جن بندوں سے بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کے مطلب کا مضمون نہیں ہے، آپ کے مطلب کی میں باتیں نہیں کر رہا، آپ پر بھی گراں گزر رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی تو اپنی بات کہنی ہے، کسی کو اپنا مضمون سمجھانا ہے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے، یہ جو بندہ ہے نا مرتا نہیں ہے، جڑا بندہ بن جاوے وہ مرتا نہیں، مر کے بھی زندہ رہتا ہے، اس کی موت بھی حیات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑی ہستی اور بہت بڑا نام لے لگا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، جنہاں ناپسند آیا صرف وہ سبحان اللہ پڑھن دوے خاموش رہے۔ نام بڑا تھا، سبحان اللہ بھی بڑی ہونی چاہیے، نام بڑا ہے، یہ پاک پتن والی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی۔ آپ تے ایک ہم اثر بزرگ گزرے، خواجہ عبدالحمید ناگوری رحمت اللہ تعالی، بڑے صاحب کمال ہے، حضرت ہم اثر ہے، آپ دے نال کٹھا بانا اٹھیونا یاری بڑی پکی، اکثر گفتگو رہنی، نشست برخاست ہونی۔ حضرت بابا فرید الدین اور خواجہ عبدالحمید ناگوری ایک دیوار دو بزرگ رل بیٹھے، آپت چنے ایک معاہدہ کیتا، انہاں آکھیا بھئی یہ انتقال پہلے ہو سی نا، سن دے بیٹھے ہو، یہ انتقال پہلے ہو سی، او اگا جا کے پچھلے نو دسے سی بھئی اتھے اگا کیا ہوندہ پہ، وہاں جا کر پیچھے والے کو بتائے گا وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کے حالات سے آگاہی دے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصال مبارک پہلے ہو گیا، انتقال مبارک پہلے ہو گیا، خواجہ عبدالحمید ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبر تے آ گئے، انہاں کہا بابا جی تواڈی میری یہ گل مکی ہوئی ہے، مجھے وہاں کے حالات چاہیے، تے جواب خواب اچ نہیں چاہیے، اے نہیں بے میرے خواب اچ اسو تو میں جواب دے سو، نانا گل خواب تو اگا ود چکی، جواب خواب اچ نہیں چاہیے، آئے کاغذ آئے دوات، جواب لکھے ہوئے چاہیے۔
خواجہ عبدل حمید ناگوری رحمتullah تعالی علیہ فرماتے ہیں میں دوسرے دن قبر مبارک تے آیا تو فارسی نے کچھ اشعار لکھے ہوئے پائے. وہ نظم بڑی طویل ہے, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. بابا جی نے فرمایا خواجہ عبدالحمید اللہ دے دربار دے اندر نمازاں بھی پیش ہوئیں, روزے بھی پیش ہوئیں, زکات بھی پیش ہوئی, عمل پیش ہوندے ہی ویکھن, قبول ہوندے ہی ویکھن, لیکن جڑا عمل اللہ دے دربار دے اندر سب تو زیادہ پسند ہوندہ ویکھیا ہے وہ کسے ٹوٹے ہوئے دل نو جوڑ دینا اللہ نو بڑا پسند ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا, کسی ویران دل کو آباد کر دینا, کسی اجڑے دل میں اللہ کے ذکر کے بوٹے کو لگا دینا, اس میں نور کو پیدا کر دینا, اس میں روشنی کا پہنچا دینا, اے اللہ نو بڑا پسند آیا. لوگوں اے کون ہے جڑا اتھے جا کے پچھلیاں نو اتھو دے حالات پہ دسیندا ہے. لوگوں اے ہوئے جڑا بندہ بن گیا. نہیں مزہ آیا تھوڑے نام جانتا ہے. میں اپنے مضمون سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا, میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ کسی طرح ہم بندے بن جائیں. آج کوئی اور بات نہیں ہے, آج ایک ہی بات ہے کہ ہم بندے بن جائیں, اور بندہ بندگی کے ساتھ ہے. اگر بندگی ہے پھر بندہ ہے, اور بندگی نہیں تو بقایا تو صرف گندگی ہے. غلاظت ہے, اپنے آپ کو سنبھالیے, بندے بنیے, اور بندے تب بنیں گے جب بندگی ہوگی. یہ کمال کی چیز ہے بندگی. ایک بہت ہی صاحب کمال بندہ گزرا ہے, ربی بن حراش. آخری بات کرنے لگا ہوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سورج کی تپش آپ کو متاثر کر رہی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف دوں, زحمت دوں. میری طرف سے انتظار نہیں ہوگا, انتظامیہ جیسا ہی سامان لے کر آئے گی ہم گفتگو وہیں چھوڑنے کی طرف جائیں گے. اتنی دیر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے. میں ایک اور مثال سے اپنے مضمون کو سمجھانا چاہتا ہوں. ربی بن حراش بڑا صاحب کمال بندہ ہے, تابعی ہے. تابعی لگتا انہیں پہ جڑے بندے بیٹھے تابعی جان دے. اس تابعی اس نو آدن جس نے حالت ایمان دے اندر کسی صحابی کی زیارت کی تھی, اسے تابعی کہتے. بڑا صاحب کمال بندہ ہے ربی بن حراش. ساری زندگی نہیں ہنسیا, ساری زندگی نہیں ہنسیا. تہاڈا ہاسا رکدا نہیں, تہاڈی بیٹھک نہیں ختم ہوئی, تہاڈے شغل تے میلے نہیں مکے, آپ کا ٹھٹھا اور مذاق ختم نہیں ہوا, آپ کے لطیفے ختم نہیں ہوئے. ربی بن حراش وہ بندہ ہے جڑا ساری زندگی ہنسیا ہی نہیں. فوت ہو گیا ربی بن حراش. او دا بھرا نماون والا بندہ ساتھ لے آیا. اس آکھا یار میرا بھرا فوت ہو گیا ہے, میرے بھرا نو غسل دے. غسال آ گیا, نماون والا بندہ آ گیا. او نماون واسطے اندر بڑھیا, باہر نکل آیا. او دے بھرا پوچھیا میرے بھرا نو غسل نہیں دیتا, نوایا نہیں. اس آکھا معافی منگنا, عجب ہے تیرا بھائی, میں ساری زندگی مردے نوائن. عجب ہے تیرا بھائی, نحن نغتسل فہو یتبسم, میں انہوں نوائنا او اگو ہستا, میں اسے نہلاتا ہوں وہ مسکراتا ہے. عجب ہے تیرا بھائی, میں نے آج تک ایسا میت نہیں دیکھا. او دا بھرا بولیا, اس آکھا ساری زندگی تا ہسیا نہیں, ہن موت تو بعد ہستا پہ, لگتا ہے جنت دے نظارے ویدھا پہ تا ہستا پہ. ربی بن حراش کو غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, زیارت واسطے باہر لے آندا گیا. بندے بحث شامل ہو گئے. کچھ آخر لگ گئے ہسیا اسی, کنا آخیا مردے کدی ہسے. یہی بحث ہو رہی ہے, مسکرایا ہے نہیں مسکرایا, ہسیا اسی نہیں ہسیا. لوگ اس بحث کے اندر مبتلا ہیں. ربی بن حراش نے لوگاں دی بحث جو سنی, اس کفن جو ہاتھ باہر کرے, ہاتھ کو فضا میں بلند کر دیا اور لوگوں سے کہا السلام علیکم. لوگوں نے جواب دیتا وعلیکم السلام. لوگا پوچھے آتا تکلم بعد الموت, موت تو بعد گلہ پیا کرنا ہے. ربی بن حراش نے کہا نعم اتکلم بعد الموت, ہاں موت تو بعد گلہ پیا کرنا. لوگاں نے سوال پوچھنے شروع کر دیتے, مردے نے جواب دینے شروع کر دیتے, سوال پر سوال ہونے لگا. بحث جو لمبی ہوئی, ربی بن حراش نے کہا لوگوں سوالات بند کرو, میری میت اٹھاؤ, جنازہ گاہ میں چلائے چلو, حضور میرے جنازے کے لیے تشریف لا چکے ہیں, حضور میرے جنازے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. جنہ بدیا ربی بن حراش کا جنازہ پڑھیا, اور جنازہ پڑھ کے لوگ اپنے گھرانوں نہ گئے. لوگ جنازہ پڑھ کے سدھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت پیش ہو گئے. نبی دی پاک ازواج مطہرات دے وچوں صدیقہ کائنات, رفیقہ حیات, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ حیات مبارکہ دے اندر ہیں,
لوگوں نے سوال بھیج دیتا ام المؤمنین بتائیے مردہ بول پیا ہے کیا مردے گلا کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں میرے آقا فرما کر گئے تھے, حضور کا فرمان عالی شان ہے. حضور نے فرمایا میری امت ایسے لوگ بھی ہو سن جڑے مرن تو بعد ہی گلاں کرے لوگوں کون ہیں جڑے مرن تو بعد گلاں کر دیں؟ لوگوں مرن تو بعد وہ گلاں کر دیں جڑے بندے بن جائیں. نہیں آپ میری طرف متوجہ. یہ موت کے بعد کون کلام کرتے ہیں؟ جو بندہ بن جاتا ہے. چونکہ جو بندہ بن جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ انتقال تو کرتا ہے, اس کا وصال تو ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا. فناؤ ہوندن مٹی نال مٹیوں ہوندن. یاد انہوں کوئی نہیں رکھتا جڑے بندے نہیں بنتے. بندہ بن جانا یہ بڑی بڑی بات ہے, اور اس کے لیے انبیاء کی محنت ہے جنہوں نے اس بندہ بڑا مرتے بڑی محنت کی تھی. میں اپنے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک نو دیکھنا حیران ہو جانا. میرے نبی نے شہر مکہ تو طائف کی طرف ہجرت فرمائی اور حضور شہر طائف کے اندر آئے اور آپ نے ایک محنت کی تھی کہ کسی طرح یہ بندے بن جائیں. اور لوگوں ہاتھ تے پیر ہومن دا نا بندہ نہیں, اکھی تے کان ہومن دا نا بندہ نہیں, کسی وجود یا جسم دے نہ ہونا بندہ نہیں ہے. بندہ تو بندگی کے ساتھ ہے. بندہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بندگی ہے. وہ طائف کی بستی کے لوگ ہاتھ بھی رکھتے تھے, پاؤں بھی رکھتے تھے, آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے, کانوں سے سنتے بھی تھے, وجود سارا رکھتے ہیں لیکن بندے نہیں تھے. رسول کرم آئے, حضور نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ. او میری گل مان جاؤ, بندے بن جاؤ. او ایڈے نکمے آنو نہ پتھر چالے. توڑے نبی دے جسم اطہر تے پتھر برسانے لگے, خون مبارک چل پیا, نالین مبارک تک آ گیا. میرے نبی دے جوڑے مبارک خون دے نال تر بتر ہو گئے. عذاب دے فرشتے آ گئے, جبریل نال آ گئے. انہاں کہا یا رسول اللہ انہاں نو گل سمجھ نہیں آئی, حکم دیو اس بستی نو چالاوا, آسمانہ تے لے جاواں, پلٹ کے زمین تے سٹا اے بستی تباہ و برباد کر دیواں. اگر حکم دیو تو ادو میں پہاڑ ملا کے اس بستی نو اٹھائی خرق کر دیواں جنہاں تواڈے پیغام نو نہیں سمجھیا. قربان جاوا رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جبریل انہاں نو تو سمجھ میری گل نہیں آئی لیکن ہو سکتا انہاں دی نسلاں چوں کوئی بندہ بن جائے. کوئی توجہ نہیں تھی میرے لفظوں کی. ہو سکتا انہاں دی نسلاں چوں کوئی بندہ بن جائے, کسی کو سمجھ آ جائے. میں بد دعائیں کرن واسطے نہیں آیا, حضور تو دعائیں کرن واسطے آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مولا انہیں سمجھ نہیں آئی تو ان کی نسلوں کو سمجھ عطا فرما دے, کسی طرح وہ بندے بن جائیں. بھئی مقصد حیات ہے الا لیعبدون الا لیعبدون الا لیعبدون. بندہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کرے, اور جو چیز اپنا مقصد پورا کرے وہ چیز کارآمد ہے, اور جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ چیز بیکار ہے. اور میں ڈر کے پھر ایک بات کہہ رہا ہوں, جو چیز بیکار ہو جائے اس کا بڑا برا انجام ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ بات سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی. ساڑھے کل جڑی چیز بیکار ہو جائے نا جی, دیہاتاں دے اندر شہراں دے اندر کوئی چیز اگر بیکار ہو جائے تو لوگ اس کو اٹھا کے ایک کونے تے رکھ دیں گے. پھر ایک پھیرے والا آتا ہے, وہ آواز لگاتا ہے ہاں بھائی کسی کو کوئی بیکار چیز ہے میں اس کا خریدار ہوں, وہ مجھ سے 2 کلفیاں لے لے, مجھ سے 2 روپے لے لو, وہ بیکار چیز میرے حوالے کر دو. اچھا 2 کلفیاں دے عوض قیمت دیکھیے اس کی کیا ہے, 2 روپے کے عوض وہ پھیرے دار وہ بیکار چیز لیتا ہے. کئی پھیرے دار چنگے ہوندے ہیں, انہاں نو آرڈر ہوندا ہے جویں مال لونا ہے انہیں اگا لے کے آونا ہے, اور کیڑا نو اے آرڈر ہوندا ہے جڑا مال لونا ہے اونوں اتھائی کجنا ہے, اتھائی موقع تے اس مال دی تفتیش کر دین. پتہ نہیں جڑے دوست میرے سامنے بیٹھن انہاں کدی وہ تفتیش ہوندی ویکھی ہے یا نہیں ویکھی. وہ جو پھیرے والا اس مال کی تفتیش کرتا ہے, پتہ نہیں آپ نے کبھی آنکھوں سے وہ تفتیش دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. پھر اسے سمیٹ لیتا ہے. پھر ملتان بڑا وپاری بیٹھا ہے, اور بڑے وپاری دے جا کے حوالے کرتا ہے. اس کے اوزار بڑے, اس کی مشینیں بڑی, او دے ہتھوڑے بڑے, اس کا نظام بڑا ہے. جیڑا سلوک اس کیتا ہے وہ بڑا وپاری اس تو برے سلوک واسطے تیار بیٹھا ہے. پھر اس میں ٹرک تے لوڈ کیتا جاندا ہے, اس کو لاہور روانہ کیتا جاندا ہے,
اور اس کارخانے تک پہنچایا جاتا ہے جس کارخانے اگ بلدی پئی ہوندی. پتہ نہیں بندے میرے اشارے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. کہتے ہیں صاحب سمجھ دوستوں کے سامنے جب بندہ بات کرے تو اشارے بھی کرے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, بات کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی. کوئی تو میرے اشارے سمجھے کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. اس نو اس کارخانے پہنچایا جاتا ہے جتھے اگ بلدی پئی ہوندی. اس نو ٹرک تو اتاریا جاتا ہے, اس آگ دے حوالے کیتا جاتا ہے. کوئی سیاںا بندہ بیٹا بیٹھا اس میں کہ اس بیکار چیز نال دو گلاں کیتیاں, اس آکھیا بڑیاں سزائیں پਈاں ملدیاں, اس پچھلے بھی تینوں ماریا ہے, ملتان والے بھی تینوں ماریا ہے, ہن تینوں لیا کے اگ دے حوالے پہ کر دین, بڑیاں سزائیں پਈاں ملدیاں. بتا تیرا جرم کیا ہے, قصور کیا ہے, چوری کیتی ہے, ڈاکہ ماریا ہے, تیرے ذمہ جرم کیا ہے؟ اس آکھیا چور نہیں ہاں, ڈاکو نہیں ہاں, جرم میرے ذمہ ہکو ہے. جس مقصد واسطے بنی ہوں وہ مقصد چھوڑ بیٹھی, جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد چھوڑ بیٹھی. جب مقصد چھوڑ بیٹھی بیکار ہو گئی, اور جو بیکار ہو گئی اس کا یہ انجام ہو گیا. اب بتائیے مقصد حیات پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور مقصد حیات کتنا خوبصورت ہے. الا لیعبدون الا لیعبدون الا لیعبدون. اللہ فرماندا ہے بندے اس واسطے تو بڑھایا ہے کہ تیرا متھا ساڈے بوئے تے جھکدا رہ جائے. یہ مقصد حیات ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے بندے کو بنایا ہے. جو مقصد پورا کرے گا وہ کامیاب ہے, اور جس نے اپنا مقصد بھلا دیا وہ شخص ناکام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بندہ بنا دے, اور موت سے پہلے کسی طرح ہم بندے بن جائیں. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ موت کے آنے سے پہلے کسی طرح ہم سب بندے بن جائیں. ہم ایسے بندے بن جائیں خدا کو بھی پسند آ جائیں, اس کے محبوب مصطفیٰ کو بھی پسند آ جائیں. ایسے اچھے بندے بن جائیں, خدا بھی راضی ہو جائے اور محبوب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. یا اہل بیت کی شان میں ایک شعر پڑھ دیں تاکہ میری گفتگو میں کہیں جب نہیں آتا تو میں شعر اہل بیت کا ذکر